الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد والفجر وليال عشر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ہفتہ وار مجلس کی ایک کڑی جس میں ہم حاضر ہیں، تسلسل کے ساتھ پچھلی مجالس ہو رہی تھی. آج وہ تسلسل باقی نہیں ہے، چونکہ آج ہم اللہ کے توفیق سے پھر ایک مبارک ماہ میں داخل ہوئے ہیں، تو اس کے مناسبت سے چند باتیں. اور جیسے پہلے اعلان کیا گیا تھا، سالکین سے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں، تو ان دو چیزوں کو آج مذاکرے میں لایا جائے گا. بہت یکسو ہو کر سنیں، میسیج کی طرف زیادہ دھیان اب نہ دیں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں قسم کھائی ہے. دس دن اور راتیں لیال عشر کی اللہ قسم کھائیں. اللہ اکبر. قسم تو ہم کھاتے ہیں جب بات بگڑ جاتی ہے، جب معاملہ بن نہیں پاتا ہے، تو انسان کی تسلی کے لیے قسم کھاتا ہے، جبکہ اس قسم کھانے کے بھی بہت سارے مسائل ہے. کھائی جا سکتی ہے، نہیں کھائی جا سکتی ہے، کب کھائی جا سکتی ہے، کس کی کھائی جا سکتی ہے، وہ ایک الگ تفصیل ہے، ضرور معلوم کریں. لیکن اللہ قسم کھائیں، اللہ قسم کھا رہے ہیں. والفجر، قسم فجر کے وقت کی قسم. ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم. اللہ اکبر. مفسرین نے لکھا ہے کہ جب کبھی کسی چیز کی اہمیت کو بتلانا چاہتے ہیں تو اللہ قسم کھاتے ہیں. قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں اللہ نے قسم کھائی ہے. کہیں قلم کی قسم کھائی ہے، اور ایک جگہ تو 5-6 قسمیں مستقل اللہ نے کھائی ہے، اور اس کے بعد تزکیہ اور سلوک کو بیان کیا ہے. یہاں بھی اللہ قسم کھا رہے ہیں 10 راتوں کی. تو اب ان 10 دن 10 راتوں سے متعلق ہمیں کیا کرنا ہے، اس کا مذاکرہ آج ہم سب کو کرنا ہے.
سب سے پہلی بات تو سالکین سامعین یہ یاد رکھے کہ ہمارے معاشرے میں چاند دیکھنے کا اہتمام نہیں ہوتا. جی چاند دیکھتے ہی نہیں، بالکل رواج ختم ہو گیا ہے چاند کے دیکھنے کا. آپ کہیں گے کہ مولوی صاحب چاند تو ہم دیکھتے ہیں. یقیناً دیکھتے ہیں ہم چاند، اور صرف ایک چاند دیکھتے ہیں. کون سا؟ جی عید والا چاند دیکھتے ہیں. رمضان والا بھی سب نہیں دیکھتے ہیں، کہتے ٹھیک ہے ایک آدھ دن آگے بڑھ جائیں تو ٹھیک ہی ہوگا. چاند صرف ہم عید والا دیکھتے ہیں، شیر خورمے والا چاند دیکھتے ہیں، سوئیاں والا چاند دیکھتے ہیں. بس اللہ کے بندو یاد رکھو، علماء نے لکھا ہے چاند کا دیکھنا فرض کفایہ ہے. چاند کا دیکھنا فرض کفایہ ہے. اللہ اکبر. کیا ہے؟ دہرائیں ذرا دل میں، اپنی غفلت کو توڑیں اللہ کے واسطے. علماء نے لکھا ہے چاند کا دیکھنا فرض کفایہ ہے. جیسے جنازے میں شریک ہونا، نماز جنازہ کا پڑھنا کفایہ ہے، فرض کفایہ. مطلب یہ ہے کہ اگر چند لوگ بھی محلے میں سے مل کر اس کو ادا کرتے ہیں تو وہ سب کے سر سے ساقط ہو جاتا ہے، سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے. لیکن اگر اس میں کوئی ایک بھی شریک نہیں رہا تو پورا شہر، پورا محلہ، پورا گاؤں اللہ کے نظر میں گنہگار لکھا جاتا ہے. اللہ اکبر. پورا گاؤں گنہگار لکھا جاتا ہے. علماء نے لکھا کہ چاند کا دیکھنا فرض کفایہ ہے. شہر کے ایک بڑے محلے میں اگر کوئی ایک بھی مرد و عورت چاند دیکھنے کا اہتمام نہ کریں تو پورا محلہ اللہ کے نظر میں گنہگار لکھا جائے گا. اب جتنے لوگ سن رہے ہیں سب فوراً اپنی گردن جھکا لیں اور اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ ہم اسلامی چاند کے دیکھنے کا اہتمام کرتے ہیں؟ پتہ بھی نہیں چلتا کہ پہلی تاریخ کب آئی اور گزر گئی. سینکڑوں لوگ آج کی مجلس سن رہے ہوں گے. اگر ایک جگہ 2-3 لوگ بھی بیٹھے سن رہے ہیں تو 200-250 کے قریب تعداد پہنچ رہی ہوگی. اگر اس سے زائد ہے تو اللہ بہتر جانے. اس میں سے کتنے ہوں گے اللہ کے لیے بتائیں جو ہر مہینے کے پہلے تاریخ کا چاند دیکھنے کا اہتمام کرتے ہیں؟ جی اللہ ماشاء اللہ. اگر پورے محلے میں سے کسی ایک نے بھی چاند دیکھنے کا اہتمام نہیں کیا تو سمجھ لینا کہ اللہ کی نظر میں ہم سب گنہگار لکھے گئے ہیں. پورا گاؤں، پورا محلہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر.
آپ میں سے کتنوں کو پتہ ہے کہ آج چاند کی کتنی تاریخ ہے؟ جی، امام صاحب کو پتہ، امیر صاحب کو پتہ، ذمہ دار کو پتہ، اور باقی سب کا کیا ہوگا؟ اس لیے آج طے کریں۔ مختصر وقت میں ساری باتوں کی تفصیل نہیں بتائی جا سکتی۔ آج طے کریں، جتنے سن رہے ہیں وہ اپنے گھر بار کے ساتھ ہر مہینے پہلے تاریخ کا چاند دیکھنے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ، معمول بنا لیں گے، معمول۔ اللہ کے بندو، اگر ہم نے معمول بنایا تو ہماری اولاد میں وہ چیز خود بخود چل پڑتی ہے۔ ناتے پوتے نواسے کہتے ہیں کہ ابو کیا کرتے تھے، دادا جان دیکھا کرتے تھے، نانی اماں کا معمول تھا، ہم بھی کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اور اگر ہم نے توجہ نہیں دی، نسلیں گزر جائیں گی، نسلیں گزر جائیں گی، لیکن ہمارے نسلوں میں یہ عمل جاری نہیں ہوگا۔ بالکل طے کرے، ہر مہینے کا چاند ہم ضرور دیکھیں گے انشاءاللہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی لخت جگر فاطمۃ بضعۃ منی، اس سے کہا تھا بیٹی چاند کے دیکھنے کا اہتمام کیا کرو۔ اللہ اکبر۔ کتنے باپ ہیں آج اس مجلس میں حاضر جنہوں نے خود اہتمام کیا ہو اور اپنی اولادوں کو، اپنی بچیوں کو تاکید کی ہو۔ مستورات بھی شامل ہے اس میں، خواتین بھی، مہیلائیں بھی، عورتیں بھی شامل ہے اس میں۔ ان کو بھی اہتمام کرنا چاہیے چاند کے دیکھنے کا، پورے حیا و حجاب کے ساتھ، پورے پردے کی پابندی کے ساتھ گھر کی مستورات بھی چاند کے دیکھنے کا اہتمام کریں۔ اپنے گھر کے چھت سے دیکھیں، اپنے گھر کے آنگن سے دیکھیں، بے پردگی بھی نہ ہو، بے حیائی بھی نہ ہو، اصول بھی نہ ٹوٹے، اور اس سنت پر عمل بھی ہو جائیں۔ ورنہ ساری عورتیں نکل پڑے گی باہر کہ مولوی صاحب نے چاند کے دیکھنے کا کہا تھا، ضرور کہا تھا اور کہہ رہے ہیں، لیکن حیا و حجاب کے ساتھ، پردے اور برقعے کے ساتھ۔ بے پردہ ہونا حرام ہے، چاند کا دیکھنا مستحب ہے، ایک سنت عمل ہے، آقا نے کیا کرنے کو کہا ہے، لیکن آپ اس سنت کے لیے حرام کام نہیں کر سکتی۔ اس لیے بہت احترام کے ساتھ عرض ہے کہ یہ رواج ہونا چاہیے، نسلوں میں، بچوں میں شوق ذوق ہونا چاہیے، تاریخ کا پتہ ہونا چاہیے۔ ہمیں تاریخ کا پتہ ہی نہیں، کچھ پتہ نہیں ہے۔ آج بیان کے بعد جتنی خواتین ہیں، مرد ہیں، اپنے گھر میں بچوں کو جا کر پوچھیں بیٹا بتاؤ آج چاند کی کتنی تاریخ ہے؟ بچیاں کہیں گی پپا تم کو پتہ نہیں تو ہمیں کہاں سے پتہ ہوگی، ممی ڈیڈی ڈیڈا آپ کو پتہ نہیں ہمیں کہاں سے پتہ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ سنت ہے، چاند کے تاریخ کا علم رکھنا سنت ہے۔ اس لیے بالکل طے کریں آج پہلی بات کہ ہم چاند دیکھنے کا اہتمام کریں گے۔ اللہ نے جن راتوں کی قسم کھائی ہیں، ان 10 دنوں میں کچھ کام ہیں جو ضروری ہے جن کا کرنا۔ تو جب آپ نے ارادہ کر لیا ہے کہ چاند دیکھنے کا اہتمام کریں گے اور کروائیں گے، تو ایک سرسری نگاہ ہم آگے ڈالتے ہیں۔
اس عشرے میں. اور الحمدللہ اگر علم میں نہیں ہے آپ کے تو سن لیں، آپ نے اگر آج کے مجلس کا اشتہار پڑھا ہوگا تو اس پر لکھا ہوا ہے 1 ذی الحجۃ الحرام. آج 1 تاریخ چاند کی الحمدللہ بہت بر وقت اللہ نے ہمیں بٹھایا ہے سننے کے لیے. بالکل آج سے ہم طے کریں کہ ان کاموں کو کریں گے جو بتائے جا رہے ہیں. سالکین کے لیے تو حکماً کہی جاتی ہیں باتیں، سامعین کو ترغیباً کہی جاتی ہے. جن 10 راتوں کی اللہ نے قسم کھائی ہے، اس سے بہتر کون سا وقت ہو سکتا ہے اللہ کے یاد کے لیے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے. اس لیے آج طے کریں کہ یہ ہفتہ، یہ عشرہ مکمل ہم اللہ کے یاد کے لیے خالص کر دیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلا کام، سب سے پہلی بات جو ہمیں کرنا ہے، بہتر ہے کہ ہم ان 9 دنوں کے روزے رکھیں. جی موسم بھی الحمدللہ کچھ معتدل سا ہو رہا ہے. گرمی کی شدت حدت میں کمی ہے، دھوپ کی شدت میں کمی ہے. ہم نے تو سخت ترین دھوپ میں رمضان کے روزے رکھے ہیں، تو اب ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اس لیے ارادہ کریں، جو لوگ مریض نہیں ہیں، جن کی دواؤں کا مسئلہ نہیں ہے، وہ انشاءاللہ پورے 9 دن کے روزے رکھنے کی اہتمام کریں گے انشاءاللہ. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ میرا گمان یہ ہے کہ یوم عرفہ کا روزہ رکھنے پر 2 سال کے صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. 2 سال کے گناہ جو ہم نے کیے ہیں، اللہ اکبر. تو اب جن سے 9 روزے نہ ہو وہ 8 روزے کی کوشش کریں، جن کے 8 نہ ہو وہ 7، 5، 4، 3، 2 کوشش تو کریں کہ ہم زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں گے انشاءاللہ. دوسرا کام جو ہمیں کرنا ہے، یاد رکھیں، لکھیں، دوسرا کام جو ہمیں کرنا ہے کہ جن لوگوں کی قربانیاں ہیں، جی اب تو قریب ہے نا، 1 عشرہ ہے، تو جن کی قربانیاں ہیں انہوں نے ارادے کیے ہوئے ہیں، وہ احباب، وہ مرد، وہ عورتیں جن کے طرف سے قربانی ہونی ہے، جنہوں نے قربانی کا ارادہ کر لیا ہے، وہ 1 تاریخ سے لے کر قربانی ہونے تک بال اور ناخن نہ کٹوائیں. آج مغرب سے لے کر، جی آج مغرب سے لے کر قربانی کے ہونے تک، قربانی پہلے دن ہو تو ٹھیک، دوسرے دن ہو تو ٹھیک، تیسرے دن ہو تو ٹھیک، تب تک کے لیے اپنے ناخن کو اور اپنے جسم کے بالوں کو نہ کٹوائیں. یہ عمل حاجیوں سے مشابہت کے لیے کرایا جاتا ہے کہ وہ خوش قسمت لوگ جو بیت اللہ حاضر ہوتے ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک کی صدائیں لگاتے ہیں، دیوانہ وار احرام میں ہوتے ہیں، تو ان کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ جب تک وہ احرام میں رہیں جسم کے بالوں کو نہ کاٹیں،
ناخن نہ کاٹیں، اور بہت سے شرائط ان کے لیے۔ اب ہم یہاں اپنے گھر پر ہے، نہیں جا سکے، تو ہمیں بھی یہ حکم ہے کہ اگر قربانی کرنا چاہ رہے ہیں تو ایک عمل اور کر لیجئے کہ ان حاجیوں سے مشابہت کے لیے آپ بھی ان 10 دنوں میں قربانی کے ہونے تک اپنے بال اور ناخن نہ کاٹیں۔ اللہ اکبر! ہمارے اس عمل کی وجہ سے ہو سکتا ہے اللہ ان حاجیوں کے آمین میں ہماری دعائیں شامل کرا کر ان کے ثواب میں ہمیں شامل کرا دیں۔ اللہ اکبر! کتنا چھوٹا عمل اور کتنی بڑی فضیلت! جی، لیکن سنیں، یاد رکھیں، یہ جو عمل ہے یہ بہتر عمل ہے، فرض اور واجب نہیں۔ جی، اب چونکہ ہمارا تو حال ہے نا غفلت میں زندگی گزارنے کا، تو اب پتہ نہیں ہم نے تیاری، سفر میں جانا ہے تو پہلے تیاری کرتے ہیں ہم، تب سفر میں نکلتے ہیں۔ اب ہم کو ان 10 دنوں کا سفر کرنا ہے تو اس کے لیے ہم نے تیاری کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ اگر پہلے سے آپ کو پتہ ہوتا اور ہم نے کوشش کی ہے کہ مجلس تک پتہ نہیں چاند کا کیا ہوگا، ایک دن نکل جائے گا یا پہلا دن ہوگا، تو ہم نے ایک اللہ والے کی آڈیو کلپ بیان گروپ میں ڈال دیا تھا تاکہ جتنے لوگ منسلک ہیں، جوائن ہیں، فکر مند ہیں، وہ سنیں اور پہلے سے اہتمام کے ساتھ تیاری کریں۔ لیکن اگر نہیں کی ہے تو اب ان کے لیے تو کچھ پریشانی ہے، وہ چلیں آج ہی سے شروع کریں، صبح سے شروع کریں، تاکہ آئندہ کے لیے سہولت تو ہو۔ یہ عمل بہتر ہے، واجب اور فرض نہیں ہے۔ اگر مجبوری ہے تو پھر وہ کٹوا سکتے ہیں، یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں۔ اب مونچھیں ہیں، کسی نے کٹوائی نہیں، 1 مہینہ ہو گیا، اب وہ کٹوانے کے لیے آئی ہے، لیکن پھر یاد نہیں رہا کہ آج ہی پہلی تاریخ ہے، اس سے پہلے کٹوا لینی چاہیے تھی۔ اب وہ مونچھیں اگر بڑھیں گی اور وہ کھانے اور پینے میں اس کو پانی ٹچ ہوگا اور وہ منہ میں جائے گا جس کی ممانعت ہے، تو پھر ایسی وقت میں کٹوا سکتے ہیں۔ جسم میں بہت سارے زائد بال ہوتے ہیں جن کا کٹوانا ضروری ہوتا ہے، تو بہت اچھا ہے جنہوں نے آج سارے جسم کی صفائی کر لی تاکہ آئندہ 9-10 دنوں میں سہولت ہو۔ لیکن اگر کوئی نہیں کر سکا تو اس کے لیے تو اجازت ہے کہ وہ اپنے جسم کے صفائی کا اہتمام رکھیں۔ ایک ایک بات کو بہت صاف صاف سنیں۔ اللہ اکبر! اب اس کے بعد جو تیسرا کام ہمیں کرنا ہے وہ یہ ہے تکبیرات تشریق کی تکبیر، وہ ہمیں کہنی ہے۔ اب بیشتر لوگ ایسے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ تکبیر تشریق کیا ہوتی ہے۔ کئی سال پہلے ہم نے ایک اصلاح معاشرہ کے پروگرام میں مستورات سے عرض کیا تھا کہ تشریق کی تکبیر کا کہنا مرد و عورت دونوں پر واجب ہے۔ تو وہاں سے کارگزاری بعد میں آئی کہ عورتوں نے کہا کہ ہم تو 80 سال کی ہوئی، 50-45 سال نکل گئے، آج تک یہ بات ہم نے سنی نہیں تھی۔ کیونکہ سننے کا اہتمام ہی نہیں، سنانے کا اہتمام نہیں۔ مرد جمعہ میں جا کر سن بھی لیتے ہیں، وہیں دوسرے کان سے چھوڑ کے آ جاتے ہیں، گھر کی تعلیم کی طرف توجہ نہیں ہے۔ تو کہا کہ اگر آج ہم یہ بات نہ سنتے تو بغیر تکبیر کے زندگی گزر جاتی اور ہم مر جاتے ہیں۔
تو یہ تو مستورات کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی دونوں کے لیے یکساں واجب ہے۔ کیا چیز؟ تکبیر تشریق۔ پہلے یہی دیکھ لیں کہ وہ تکبیر کیا ہے۔ میں پڑھ کے سناتا ہوں، آپ بھی اپنے طور پر اس کو گنگنائیں، جہاں بیٹھے ہیں وہیں گنگنائیں اس کو۔ تکبیرات: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آپ بھی دہرائیں ساتھ ساتھ، جہاں بیٹھے ہیں، مستورات گھر میں ہیں وہ بھی دہرائیں اس کو، یاد کریں۔ اکثروں کو یاد نہیں ہے، 50 سال عمر کے گزر گئے ہیں۔ مسجدوں میں فرض نماز کے بعد پڑھ بھی لیتے ہیں تو امام اور مؤذن دونوں ہی پہلے جملے کو زور سے پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور اس کے بعد ممیاں کر بات ختم کر دیتے ہیں۔ آگے کچھ پتہ نہیں کیا پڑھ رہے ہیں، یاد بھی ہے کہ نہیں ہے۔ صرف شرمندگی سے بچنے کے لیے پہلے 2 الفاظ زبان سے نکال کر خاموش ہو جاتے ہیں۔ اللہ معاف کرے ہماری سستی غفلت کو۔ دہرائیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس کو یاد کریں، گھر میں یاد دلائیں، مستورات یاد کریں، گھر کی عورتیں یاد کریں، بچوں کو یاد کرائیں۔ یہ ہے تکبیر تشریق، اس کا پڑھنا واجب ہے۔ واجب، واجب۔ کب سے کب تک پڑھنا واجب ہے وہ بھی سنیں، یاد رکھیں۔ آج 1 تاریخ ہے، 9 تاریخ سے، 9 تاریخ کی فجر سے 13 تاریخ کی عصر تک ہر فرض نماز کے بعد، چاہے جماعت سے نماز پڑھیں، چاہے اکیلے پڑھیں، چاہے گھر میں پڑھیں، چاہے جنگل میں پڑھیں، جہاں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، مرد بلند آواز سے پڑھیں، مسجد میں ہیں تو درمیانی بلند آواز سے، اور عورتیں بالکل دھیمی آواز سے پڑھیں۔ ایک مرتبہ پڑھیں، 3 مرتبہ پڑھیں۔ لیکن یاد رکھیں، چھوڑنے پر ترک واجب کا گناہ ہوگا، اور مرد اگر بالکل آہستہ پڑھیں تو ان کا واجب ادا نہیں ہوگا۔ مسجد میں تو پڑھ بھی لیتے تھے، اب تو مساجد اللہ معاف کریں اکثر بند ہے، گھروں میں نماز ہوگی تو ہمیں پڑھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ یاد کر لیں اور اس کا اہتمام کریں۔ اب اگلا کام جو ہمیں کرنا ہے ان دنوں میں وہ ہے قربانی۔ جی، سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو حیثیت کے باوجود، استطاعت کے باوجود، طاقت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ عید گاہ نہ آئیں۔ اللہ اکبر! کتنی سخت ناراضگی کا اظہار! اللہ اکبر! تو اس سے پہلے ایک بات
اور سنانی ہے آپ کو کہ تکبیر تشریق جو ہے 9 سے لے کر 13 کے عصر تک جو پڑھی جاتی ہے وہ تو واجب ہے، اس کو تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ جی، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، محمد بن علی رضی اللہ تعالی عنہ اور بہت سارے صحابہ ایسے ہیں جو پہلی تاریخ سے تکبیر پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ یہ عاشقانہ عمل ہے۔ عاشق کا حال تو آپ کو پتہ ہے نا، اس کو کچھ خبر نہیں ہوتی ہے، وہ گنگنائے جاتا ہے، وہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ سامنے استاذ کھڑے ہیں، سامنے شرفاء کھڑے ہیں، وہ کسی کے عشق میں کھویا ہوا ہوتا ہے اور اپنے آپ مگن ہوتا ہے۔ ایسے ہی حال ہونا چاہیے قربانی دینے والے کا اور حج کے میدان میں حاجی کا، کہ وہ بالکل عاشقانہ اداؤں کے ساتھ یہ عمل کرتا رہے۔ تو ان صحابہ کا عمل پورے 10 دن کے لیے تھا کہ وہ پہلے ہی تاریخ سے پڑھنا شروع کر دیتے تھے، 9 کا انتظار نہیں کرتے تھے، چونکہ 9 سے جو پڑھی جاتی ہے وہ تو ہے واجب، لیکن یہ پہلی تاریخ سے شروع کر دیتے تھے، بازاروں میں پڑھتے تھے، سنت نمازوں کے بعد پڑھا کرتے تھے، نوافل کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، راستہ چلتے ہوئے پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ سنت عمل ہوا، اور سالکین کے لیے تو ہمیشہ تاکید کی جاتی ہے وہ تو سنتوں کا عاشق ہو جائیں، اتباع سنت کو وہ اپنے لیے لازم پکڑیں، کہ سنت کا پتہ چلیں اور میں عمل نہ کروں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے سالکین اس کا اہتمام کرنے کی کوشش کریں کہ آج ہی سے شروع کریں، وقتاً فوقتاً چلتے پھرتے گنگناتے رہیں، دیوانہ وار پڑھیں، اور کبھی کبھار تو عشق کے ساتھ بآواز بلند پڑھیں، اظہار ہو عقیدت کا، محبت کا، عشق کا، دیوانگی کا۔ کتنا عجیب بات ہے کہ یہ سنت نہ مذاکروں میں ہے نہ عمل میں ہے، مذاکروں ہی سے نکل گئی، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، مذاکروں میں بھی نہیں ہے تو عمل میں کیسے آئے گی بات؟ اور سالکین لکھ لیں، ہمیں تو ایک ایک سنت کو جان جان کے ادا کرنا ہے۔ عاشقانہ انداز میں پڑھیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا معمول بیان کیا ہے، سنیں سالکین، لکھیں ذرا اپنی یادداشت کی ڈائری میں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان صحابہ کا معمول لکھا ہے کہ یہ اپنی اپنی مسجدوں میں فرض نمازوں کے بعد اتنے بلند آواز سے پڑھا کرتے تھے کہ مسجد گونج جاتی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ! کیا یہ عشق مستی والی بات نہیں ہے؟ عاشق کے لیے تو کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہو سکتی ہے۔ مردہ دلوں کو جگاؤ، زندہ کرو، عاشقانہ ادائیں اپنے اندر پیدا کرو، اور اس سنت کو آج زندہ کرنے کا تہیہ کر لو۔ اگلی بات جو میں بتا رہا تھا وہ ہے قربانی۔ اب قربانی کون کریں؟ گھر میں مستورات بھی سن رہی ہیں الحمدللہ، ہر جگہ گھر کی مستورات اپنے کام کاج کی ترتیب بنا کر بیٹھ رہی ہے، اللہ انہیں خوب جزائے خیر دے، اللہ خوب جزائے، اللہ ان کا حامی ناصر مددگار ہوں۔ وہ بیچاریاں گھر کا کام کاج کر کے بیٹھ جاتی ہیں، سنیں وہ بھی،
بیشتر عورتیں رکاوٹ بنتی ہیں کہ جی ہم تو غریب ہیں، ایک بکرا بس کافی ہے، نہ کریں تب بھی کافی ہیں، ہم تو قرضے میں ہیں، بہت بہانے کرتی ہے۔ اور جب شادی کا آتا ہے تو قرضے میں ہیں تب بھی قرضہ کریں گے لیکن شادی اچھی کریں گے، اور قربانی کے مسئلہ آ جائیں تو زبردستی قرضے تلاش کر کے نکالے جاتے ہیں۔ اس لیے سنیں قربانی کس پر واجب ہے، بہت آسان انداز میں دوسری باتیں بھی بیان کرنی ہیں۔ قربانی ہر اس فرد پر واجب ہے، ہر اس مرد پر واجب ہے، ہر اس عورت پر واجب ہے جس کے پاس اپنے ضرورت اصلیہ سے زائد سامان 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو۔ کتنا آسان مسئلہ ہے کہ بھائی کوئی عورت ہے، اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے، قربانی واجب، اتنی رقم ہے، قربانی واجب، اور ضرورت سے زائد مال، ایکسٹرا مال اگر اس کے پاس ہے تو اس مرد پر بھی قربانی واجب، اس عورت پر بھی قربانی واجب۔ اب 52.5 تولہ چاندی کی قیمت آج نکال لیں آپ مارکیٹ سے، 27,500 ہوگی، 28,000 ہوگی، 29,000 ہوگی، اور اس سے زیادہ کیا ہوگی، 30,000 آپ پکڑ لیں۔ اللہ اکبر۔ اب اتنی قیمت یا اتنی قیمت کا زائد سامان کسی کے پاس ہے تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اب سامان میں کیسا حساب لگائیں گے آپ؟ علماء سے پوچھئے۔ ضرورت سے زائد مطلب یہ ہے کہ ایک موبائل سے آپ کی ضرورت پوری ہوتی ہے اور آپ کے پاس 2 موبائل ہے تو ایک زائد ہو گیا۔ ایک فریج سے آپ کے گھر کا کام چل جاتا ہے، گھر میں 3 فریج ہے تو 2 زائد ہو گئے، 2 ہے تو 1 زائد ہو گیا۔ جی ایک صوفہ سیٹ سے آپ کا کام چل جاتا ہے، آپ نے قیمتی صوفے اور قالینیں لا کر گھر میں سجائی ہوئی ہے، مہینوں اس پر کوئی بیٹھتا نہیں ہے اور وہ استعمال میں آتی نہیں ہے۔ جب استعمال میں نہیں آتی تو وہ ضرورت سے زائد ہو گئی، تو یہ ساری چیزوں کی قیمت اگر ملا کر 22-25 ہزار بنتی ہے تو قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اب عورتیں دیکھیں ذرا نظر اٹھا کے اپنے گھروں میں، سجوں پر الماریوں میں سجائے ہوئے آپ کے پیتل کے، تانبے کے جو برتن ہیں جو سال ہر سال استعمال میں نہیں آتے ہیں، آپ سجاتی ہیں، عید پر دھوتی ہے، پھر رکھتی ہیں، پھر عید پر صاف صفائی ہوتی ہے، پھر رکھتی ہے، کوئی اس کا یہ ساری چیزوں کی قیمت آپ کو اس میں جوڑنی پڑے گی۔ جی فرنیچر گھر میں کیا ہوا ہے، کوئی کام میں نہیں آتا، جی بیڈ روم ہے، بیٹھک روم ہے، کچن ہے، اس کے علاوہ جو 2 زائد روم ہیں اور اس میں لاکھوں روپیے کا فرنیچر ہے، وہ زائد ہے، کام کبھی مہمان آئے تو، ورنہ کسی کام کا نہیں ہے۔ اور سال بھر مہمان نہ آئے اور زائد مہمان نہ آئے تو اس کا کچھ کام نہیں ہوتا۔ تو علماء سے پوچھئے کہیں یہ زائد میں تو نہیں آئے گا؟ اور ایسے سارے زائد چیزوں کو ملا کر بھی اگر کسی کے پاس 20-22-25 ہزار کی رقم بن جاتی ہے تو قربانی واجب ہوتی ہے، بہت بہانے ہیلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے اہتمام کریں قربانی کا۔ تو دعا فرمائیے اللہ تعالی ہر طرح کی شرور سے، فتن سے سب کی حفاظت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان ربی العلی العلی الوهاب، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد۔ اللہ اکبر۔ الہ العالمین رحم کا، کرم عافیت کا معاملہ فرما دیجیے۔ اے اللہ ہم بہت گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، اے اللہ ہم بہت گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں،
اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو ختم فرما، سیاہوں کو صاف فرما دے۔ ہے اللہ وبائی امراض میں اللہ لوگ گرفتار ہوتے چلے جا رہے ہیں، اللہ اللہ تیرے بندوں بندیوں کے دل پر ایک دہشت طاری ہے، اللہ اس خوف کو ہٹا دیجئے، دہشت کو ختم فرما دیجئے۔ اللہ کتنے انتقال کر گئے ہیں، اللہ کتنوں کی خبریں آ رہی ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کی مغفرت فرما۔ اللہ گھر والوں پر جمیل عطا فرما۔ اے اللہ ہندی سے ایک سالک کے جانے کی خبر آئی، اللہ پھر آل میل سے ایک کے نکل جانے کی خبر آئی، اللہ جی ان کے گھر والوں کی مدد نصرت کے فیصلے فرما، اللہ صبر عطا فرما۔ اے اللہ اس وبائی بیماری سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ حالات کے تیور تو بہت خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے۔ اے اللہ علماء کا اٹھ جانا بڑے خطرے کی گھنٹی اور بڑے خطرے کا الارم بجا رہا ہے۔ اللہ کوئی دن ایسا نہیں ہے اس میں 2 5 10 علماء اکابرین اہل اللہ اللہ محدث اس دنیا سے اٹھتے نہ جا رہے ہوں۔ اے اللہ ایک مقبول بندے کے اٹھ جانے سے لاکھوں فتنے جنم لیتے ہیں۔ اللہ یہاں تو روزانہ خبریں آ رہی، اللہ کہ تیرے مقبول بندے، اللہ تیرے مقبول بندے تیرے دربار میں حاضری لگا رہے ہیں۔ اللہ یا اللہ ہم جیسے نکمے گنہگار ہی بچ رہے ہیں، اللہ کیا ہوگا ہمارا؟ اللہ جی حالات بدل دیجئے، اللہ تمام بیماروں کو شفائیں کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما، اللہ تمام بیماروں کو شفائیں کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ عید آنے کو ہے، عید الاضحیٰ عافیت سے اللہ گزار دیجیے، اللہ سہولت کا معاملہ فرما دیجیے، اللہ عید اللہ کی عظیم عبادت اللہ ہم سب سے کروا دیجیے، اللہ انتظامیہ کا دل نرم فرما دیجیے، اللہ مسلمانوں کو اللہ ہوش نصیب فرما دیجیے، دور اندیشی عطا فرما دیجیے، اللہ کوئی خوشگوار واقعہ نہ ہو، اللہ کوئی خوشگوار واقعہ نہ ہو، عافیت سے عید کی طرح سے ہو جائے، اللہ اس کے فیصلے آسمان میں فرما لیجیے، فرما دیجیے، اللہ عیدین کی دعات نماز خوف و ہراس کے سائے میں اللہ پڑھنا پڑ رہی ہے، اجتماع ختم ہو گئی، اللہ ان دنوں ایک بڑا مجمع تجھے منانے کے لیے حرمین میں اللہ مقامات مقدسہ پہ حاضر ہوتا تھا، اللہ جی اس سے بھی تو محروم ہو گئے ہم، اللہ ہماری محرومی اور کب تک رہے گی؟ اللہ ختم فرما دی، اللہ کرم فرما دیجیے، اللہ جتنے سالکین سالکات سامعین اللہ مجلس میں حاضری دے رہے ہیں، اللہ سب کو اپنا قرب نصیب فرما، اپنی رضا نصیب فرما، گناہوں سے بچا لیجیے، اللہ بچنا چاہ رہے ہیں بچا لیجیے، بچا لیجیے، بچا لیجیے، اللہ تقوی عطا فرما دیجیے، مردہ دل کو زندہ فرما دیجیے، اللہ جو مانگا نصیب فرما، جو رہ گیا عطا فرما دیجیے، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔